نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ صراط الذين أنعمت عليهم، اے اللہ میں ان لوگوں کے رستے پر چلا انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب اور نہ تیرا ان پر غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو بھی دیکھیے کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے صراط مستقیم کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو اپنے بندوں کے سامنے واضح کیا کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا رستہ اور کون سا رستہ ہے۔ تو کل کے درس میں یہ بات ہوئی کہ صراط الذین انعمت علیہم کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ بھئی ہمارے سامنے سب سے بڑا آئیڈیل نمونہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑا آئیڈیل نمونہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بعد حضور کی زندگی ہمارے لیے، حضور ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے، اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے کہ ہم نے تینوں سے سبق حاصل کرنا ہے، ہم نے تینوں کے ایک نمونے کو دیکھنا ہے۔ آئیڈیل ہمارے لیے اگر ہم نے ان تین بڑے اپنے رہنما جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی دلیل بھی بیان فرمائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے سمجھدار، دانشور، عقل مند لوگ، علماء، علم والے، ان کی پیروی کرو۔ اور دوسری بات اللہ نے صحابہ کرام کو آئیڈیل نمونہ بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان لوگوں کی طرح، ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اور ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ اللہ نے ان لوگوں کی مثالیں تورات انجیل میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو بھئی اب بات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے ان صحابہ کی طرح بن سکتے ہیں، ہم کیسے حضور کی زندگی پر آئیں، ہم کس طرح قرآن پر عمل کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہمیں حضور کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر موقع، حضور کے معاملات، حضور کی معاشرت، حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کے رہنما اصول دیکھنے پڑیں گے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی دیکھنی پڑے گی۔ تب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوگی، ہمیں سمجھ آئے گی کہ حضور نے زندگی کیسے گزاری، حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے، حضور ہمسایوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے، حضور اپنے معاشرے میں کس طرح رہے، حضور کے کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، حضور کے مظلوموں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، حضور کا عدل و انصاف کیسا تھا، حضور کے صحابہ کے ساتھ معاملات کیسے تھے۔ تو بھئی یہ ہمیں زندگی حضور کی دیکھنی پڑے گی، اور اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں جن سے بات آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا ایمان کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ سب سے پہلے ایمان یاد ہے، سب سے پہلے ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، ہم اس پر ایمان لائے، وہی بندگی کے لائق ذات ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہمارا ایمان، اس بات پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد معاملات ہیں۔ تو بھئی جب نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو 750 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، اور پھر حضور نے صحابہ کو تعلیم دی، فرمایا کہ نماز کی پیروی کرو، فرمایا کہ فرقا بین المسلم والکافر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز فرق کرتی ہے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے سمجھو مسلمان، جو نماز نہیں پڑھتا سمجھو کافر ہے، کیونکہ مثال ہے بھئی یہود و نصارہ کافر، بھئی حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے، حضور کی طرح نماز پڑھتے، صحابہ کی طرح نماز پڑھتے، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتے، تو جب عمل نہیں کرتے تو ان کا یہ نماز نہ پڑھنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ کافروں کی علامت ہے۔
یہ منکروں کی علامت ہے۔ اور اللہ کے حکم کو ماننا، نماز پر پیروی کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو پڑھنا، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور جس طرح کہ جب نماز کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے، نماز ہی فرق کرتی ہے۔ یہ تو نماز ہوگی بھائی، جب زکوٰۃ کی باری آئی تو پھر فرمایا کہ صحابہ کرام نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، ابو بکر نے جہاد کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ بھائی یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہم نے کرنے ہیں۔ اور جب باری آتی ہے شراب کی حرمت کی تو پھر صحابہ کرام نے شراب کو ایسے گلیوں میں نالیوں میں بہا دیا کہ جس طرح دریا چلتا ہے، بارش کا پانی چلتا ہے، ایسے شراب گلیوں میں بہہ رہی ہے، اور کسی نے قطرہ شراب کا پینا حرام قرار دے دیا، حرام ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی ایک قطرہ شراب کا نہیں پیے گا۔ تو صحابہ کرام نے فوراً شرابیں گلیوں میں بہا دی، فرمایا کہ جنگلوں میں بہا دی، ساری شراب کو ضائع کر دیا۔ اور جب حکم آیا زنا کی حرمت کا، فرمایا کہ جب زنا کی حرمت کا جب یہ حکم آیا تو فرمایا کہ پھر ایسا سخت صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ ایک عورت آئی، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو چکی ہے، میں زنا کر چکی ہوں، اور فرمایا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ فرمایا کہ حضور مجھے سزا دیجیے، مجھے کوڑے ماریے۔ فرمایا کہ جا، پہلے جو تمہارے پیٹ کے اندر بچہ ہے، فرمایا کہ جب یہ بچے کو تو جنم دے تو پھر دوبارہ آنا۔ فرمایا کہ جب بچے کو جنم دیا تو وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر آئی، ایک دن کے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں آئی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں نے بچے کو جنم دیا، مجھ پر سزا، مجھ پر حکم حد نافذ کیجیے۔ فرمایا کہ جا، ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، اس بچے کی کیا سزا ہے؟ فرمایا کہ جا 6 مہینے تک اس کو دودھ پلا۔ فرمایا کہ دودھ پلا، 6 مہینے کے بعد پھر آئی، فرمایا کہ حضور یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، فرمایا کہ ابھی پھر دوبارہ جا، فرمایا کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلا۔ فرمایا کہ 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر لے کر آئی کہ حضور کہ میرے اوپر حد نافذ کیجیے، مجھے سزا دیجیے کہ میں نے جرم کیا، میں نے زنا کیا، میں نے بدکاری کی، برائی کی۔ فرمایا کہ ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی تربیت کر، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر دوبارہ گئی، اور فرمایا کہ پھر دوبارہ بچہ بڑا ہوا، پھر آئی کہ حضور مجھ پر حد نافذ کیجیے، مجھے سزا دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس عورت نے ایسی پکی توبہ کر لی کہ اگر اس کی توبہ سارے عرب والوں میں، حجاز والوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ تو بھئی یہ زندگی ہے صحابہ کی، یہ زندگی ہے صحابہ کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اعمال کو ہم اپنائیں، ان اعمال کو ہم اپنائیں۔ جب عدل و انصاف کی باری آتی ہے، فرمایا کہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی، حضور نے ہاتھ کاٹے۔ فرمایا کہ اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس طرح میں آج اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل و انصاف ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ حضور نے ایک یہودی کا قرضہ دے رہا تھا، اس یہودی نے حضور کا گریبان پکڑا، حضور کو گھسیٹنے لگا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، فاروق اعظم نے، اللہ کا رسول آپ ہمیں حکم دے کہ اس نافرمان کی گردن اڑا دے۔ فرمایا کہ نہیں، اس قرضدار، فرمایا کہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، یہ جو مرضی کہہ سکتا ہے، مجھے گالیاں دے سکتا ہے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو بھائی یہ عدل و انصاف، یہ نظام، یہ حضور کی تعلیمات ہے۔ اور حضور نے کس طرح فرمایا کہ ماؤں کو، فرمایا کہ ان کا حق دیا، بیویوں کو حق دیا، بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا حق ادا کیا، یہ حضور کی تعلیمات ہے، یہ حضور کی زندگی ہے۔ ہم حضور کے اخلاق کو پڑھ کے دیکھیں کہ کافروں نے بھی حضور کے اخلاق کو مانا، ہر کافر نے بھی حضور کے اخلاق کو مانا، حضور کے عدل و انصاف کو مانا کہ حضور جیسا عدل و انصاف والا اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے بڑھیا کی مثال سامنے بات ہے کہ بڑھیا حضور کے ڈر سے کہ بھی وہ محمد آیا ہے، بڑا جادوگر ہے کہ جس سے بھی بات کرے اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی محمد کی گرفت میں آ جاؤں۔ اپنے کپڑے باندھ کر، وہ گٹھڑی باندھ کر، اور بھائی مکے کو چھوڑ کر جانے لگی، اور رستے میں حضور بھی جا رہے۔ اس بڑھیا کو کہا، حالانکہ وہ تو یہودیہ تھی، وہ تو مسلمان نہیں تھی، فرمایا کہ اما جان یہ گٹھڑی آپ مجھے دے، میں اپنے سر پہ اٹھاتا ہوں۔ حضور کے اخلاق دیکھیے۔ اور فرمایا کہ گٹھڑی سر پہ اٹھا کر چل دیے ساتھ ساتھ، اور باتیں کرتے جا رہے، حال احوال پوچھتے جا رہے۔ فرمایا کہ جب سٹاپ پر جا کر رکے کہ جہاں سے آگے اس نے سفر کرنا تھا، فرمایا کہ اے اما جان آپ کیوں مکہ چھوڑ رہی؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس مکے میں ایک محمد نامی ایک نوجوان آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جس سے بھی بات کرتا ہے وہی اس کا ہو جاتا ہے، کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی اس جادوگر کی گرفت میں نہ آ جاؤں۔ جب اس بڑھیا نے حضور کے اخلاق دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ اما جان آپ اس محمد سے ڈر کے جا رہی ہے۔ اس بڑھیا کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ اما جان میں ہی تو محمد ہوں، میں ہی تو محمد ہوں۔ فرمایا کہ اگر آپ ہی محمد ہیں تو آپ جیسے اخلاق والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ جیسے عدل و انصاف والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، مجھے بھی آپ کا کلمہ پڑھا لے۔ تو بھئی یہ حضور کے اخلاق تھے۔
اخلاق کی وجہ سے کافر بھی مجبور ہو جاتے تھے کلمہ پڑھنے پر. یہ حضور کی زندگی ہے. تو بھئی ہمیں حضور کی زندگی اپنانی پڑے گی, ہمیں حضور کے اعمال اپنانے پڑیں گے, ہمیں حضور کی تعلیمات اپنانی پڑیں گی. تو بھئی اگر یہ آج ہمارے معاشرے سے اگر ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھر میں, ہمارے جسم پر حضور کی تعلیمات کا رنگ نہ چڑھا, ہمارے معاشرے میں حضور کے اخلاق, کردار, تعلیمات, حضور کی زندگی کا, سیرت کا رنگ نہ چڑھا, تو بھئی پھر ہماری زندگی ناکام ہے, ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. ایک صحابی کام کر رہے ہیں, اپنے محنت مزدوری کر رہے اور ایسے لوہا کوٹ رہے, ایسے لوہار کا کام کر رہے. فرمایا کہ ہتھوڑا ایسے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور ایسے لوہے پر مارنے لگے, اور فرمایا کہ ساتھ آواز آئی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ اذان کی کان, فرمایا کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑی. فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہی فرمایا کہ ہتھوڑا ایسے مارا نہیں, پیچھے کو ایسے چھوڑ دیا کہ بھی اب اللہ کا حکم آ گیا, اب کام بند ہے. اور ہماری کیا زندگی ہے, ہمارے کیا طریقے ہیں کہ ہم دکان پر بیٹھے, اذان ہو, جتنی مرضی اذان ہو, چاروں طرف اذان ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے. جتنے مرضی اللہ کے حکم آئے کوئی پرواہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا اللہ کا حکم آئے کوئی پرواہ نہیں ہے. نماز کا اللہ کا حکم آئے کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کا حکم آیا کہ بے حیائی چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, چوری چھوڑ دو, ڈاکہ چھوڑ دو, بہتان بازی چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, ہر قسم کی فتنہ بازی کو چھوڑ دو, بے حیائی کو چھوڑ دو, برائی کو چھوڑ دو. ہمیں پرواہی کو نہیں, ہمارے کان پر جوں تک نہیں رکھتی, ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا. جب ہمارے اعمال اس قدر گر چکے ہیں تو پھر آج یہ ہماری حالت ہے. آج ہماری حالت ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں, ہمارے گھر میں جنات, بھوت, تعویذات, پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں آ گئی ہیں. ہر بندہ پریشان ہے. پتہ نہیں دن میں بیچارے کتنے بندے آتے ہیں, صاحب یہ تعویذ کر دو, میرے گھر میں یہ پریشانی آ گئی, یہ جنات آ گئے, یہ بھوت آ گئے, کسی نے تعویذ کر دیے, گھر سے لڑائی نہیں مکتی, ختم نہیں ہوتی, پریشانیاں نہیں ختم ہوتی, کاروبار نہیں چلتا, گھر میں برکتیں نہیں ہے. بھئی برکتیں کیسی ہوں گی جب حضور کی زندگی کو چھوڑ دیا, جب قرآن کو چھوڑ دیا, جب صحابہ کی زندگی کو چھوڑ دیا, تو گھر میں برکتیں کیسے نازل ہوں گی. تو بھی آج بھی اس بات کو سمجھ جائے, شاید کہ چند ہماری زندگی کے چند لمحات باقی ہے, چند قیمتی لمحات باقی ہے, چند ہمارے سانس باقی ہے. اپنے ان سانسوں کو ضائع نہ کرے, اپنے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی, زندگی برباد کر دی. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے تو بجٹ میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا. اس بوڑھے سے پوچھا کہ بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس بوڑھے نے کہا کہ فرمایا کہ مولوی صاحب میری عمر تو 20 سال ہے, میری عمر تو 20 سال. نوجوان سن کر ہنسنے لگے, اس بابے پر مذاق کرنے لگے کہ دیکھو بابے کو بوڑھا ہو رہا ہے, مرنے والا, 80 سال عمر ہوگی, اور کہتا ہے میری 20 سال عمر. اور وہ بوڑھا رونے لگا, بیچارہ سسکیاں لینے لگا. مولوی صاحب نے پوچھا کہ بزرگوں کیا بات, آپ روتے کیوں ہیں, غمزدہ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ مولوی صاحب, فرمایا کہ میری عمر 80 سال ہو چکی ہے, لیکن میں نے اپنی عمر کے 60 سال برباد کر دیے, ضائع کر دیے. 20 سال ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے, 20 سال ہوئے کہ میں نے نماز شروع کی ہے, 20 سال ہوئے میں نے بے ایمانی کو چھوڑ دیا, میں نے جھوٹ غیبت کو, زنا کو, چوری ڈاکے کو, ہر چیز کو چھوڑ دیا. 20 سال مجھے ہوئے کہ میں نے اپنے رب سے صلح کی ہے, تو میں نے اپنے 60 سال برباد کر دیے. میں اپنی عمر 20 سال ہی گنتا ہوں, میں اپنی عمر 20 سال ہی گنتا ہوں کہ میری عمر 20 سال ہوئی ہے, 60 سال میں نے برباد کر دیے. کہیں اس بوڑھے کی طرح ہم بھی اپنے 80 سال 60 سال برباد کر کے اور کہیں ہم ناکام ہو کر نہ چلے جائیں. تو بھی آج اپنے دل کی آنکھ کو کھولے, بات کو سمجھے, حالات کو سمجھے, اور اپنی معاشرت کو بہتر کرے, اپنے اخلاق کو بہتر کرے, اپنے کردار کو بہتر کرے, اپنے گھر میں معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام لائے اور مظلوموں کا حق دے, اپنے گھر والوں کا حق دے, ہمسایوں کے حقوق دے, اپنے معاشرت کو بہتر کرے, اپنے ایمان کو بہتر کرے, اپنے اخلاق کو بہتر کرے, اپنے کردار کو بہتر کرے. انشاءاللہ اگر آج ہماری زندگی میں حضور کے اخلاق, حضور کے کردار آ گئے, حضور کے اعمال آ گئے, صحابہ کی زندگی آ گئی, انشاءاللہ ہماری دنیا ہی جنت بن جائے گی, ہماری دنیا ہی جنت بن جائے گی, ہماری دنیا کامیاب ہو جائے گی, ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی. تو بھائی سارے بھائی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد مکمل کوشش کریں گے حضور کی تعلیمات پر چلے. بھائی اگر علم نہیں علماء سے پوچھے, امام مسجد سے پوچھے, اپنے علاقے کا عالم سے پوچھے, اللہ والوں سے رابطہ رکھے, اللہ والوں سے پوچھے, کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کی زندگی کیسی تھی, صحابہ کی زندگی کیسی تھی. انشاءاللہ ہمارے گھروں کا, ہمارے معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے گا. ہمارے گھروں میں پھر دیکھیں کہ برکتیں رحمتیں آتی ہے کہ نہیں آتی. پھر دیکھیں, بات لمبی ہو رہی ہے, بڑی قیمتی یہ موضوع چلا آج, بڑی قیمتی بات ہے. ایک آخری مثال کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا کہ ایک گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزر جائے, بے نمازی کی گھر میں نظر پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سب نے حدیث بار بار سنی ہوگی. کیا ہوتا ہے
کہ بے نمازی کی گھر میں نظر پڑ جائے تو گھر سے برکتیں رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر میں نحوست آ جاتی ہے۔ بھئی کس کی نظر پڑے؟ بے نمازی پہ۔ بھئی بول کر بتائیں، بے نمازی کی گھر میں نظر پڑ جائے تو گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں ہوں ہی بے نمازی اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس میں کوئی برکت آ سکتی ہے؟ کوئی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے؟ تو اپنے گریبان میں جھانکے اپنے حال پر رحم کھائے کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے، اپنے حال پر رحم کھائے کہ ایسا نہ ہو کہ کبوتر کی مانند آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور جب بلی نے دبوچ لیا تو پھر کیا بچا؟ تو ایسے ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے کہ اسرائیل نے دبوچ لیا، جان روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، تو پھر چیخو پکار کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللہ